حکومت پاکستان نے تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے ساتھ بہت کھلواڑ ہو چکا، اب واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ اس ملک کو ترقی کرنا ہے تو تحریک انصاف اور پاکستان ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ پاکستان کے سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے تحریک انصاف پر پابندی لگانے کے فیصلے کی سخت مخالفت کی ہے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر نے تحریک انصاف پر پابندی اور پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلانے کا فیصلہ کر لیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی PPP کے پاکستان تحریک انصاف پر پابندی سے متعلق وفاقی حکومت کے اعلان کردہ فیصلے کی مخالفت کر دی۔ پیپلز پارٹی کے ذرائع کے مطابق سینئر رہنماؤں نے اپنی قیادت کو کھل کر حکومت کے فیصلے کی مخالفت کرنے کی تجویز دی اور کہا کہ وہ حکومت کے فیصلے کی حمایت نہیں کرتے۔ پیپلز پارٹی کے بعض رہنماؤں نے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ کی جانب سے اس حوالے سے اتحادیوں کو اعتماد میں لینے کے بیان پر تعجب کا اظہار کیا اور کہا کہ جماعت کو معاملے پر اعتماد میں لینے کے حوالے سے انہیں علم نہیں ہے۔ عوام پاکستان پارٹی کے کنوینر اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ حکومت میں تحریک انصاف پر پابندی لگانے کی ہمت نہیں۔ حکومت کو آرٹیکل 6 لگانے کا بھی شوق ہے۔ آرٹیکل 6 پھر حکومت کے حلقوں پر بھی پڑے گا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے عطا تارڑ کی پریس کانفرنس پر تبصرہ کرتے ہوئے شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ سیاسی جماعت پر پابندی کی کوئی مثال نہیں ملتی، یہ ملک کو کس طرف لے کر جانا چاہتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور عوام پاکستان پارٹی کے بعد عوامی نیشنل پارٹی ANP نے بھی تحریک انصاف PTI پر پابندی سے متعلق وفاقی حکومت کے اعلان کردہ فیصلے کو بچگانہ اور غیر دانشمندانہ قرار دیتے ہوئے اس کی مخالفت کی ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے سینیٹر اور ماہر قانون کامران مرتضیٰ نے کہا کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو بنانا اور اس کا برقرار رہنا ایک بنیادی حق ہے۔ جس طرح حکومت سمجھ رہی ہے اس طرح نہ کسی پر آرٹیکل 6 کا استعمال ہو سکتا ہے اور نہ کسی جماعت پر پابندی لگ سکتی ہے، یہ ادھار مانگ کر شرمندہ ہوں گے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے کے فیصلے سے متعلق ماہرین قانون نے کہا ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو تحلیل کرنے کا اختیار سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس ہے۔ مزید خبریں۔ فلسطین کی تحریک حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ اور یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل کے سربراہ نے ایران کے نومنتخب صدر سے ٹیلی فون پر رابطہ کر کے صدارتی انتخابات میں ان کی کامیابی پر مبارکباد دی۔ شہاب نیوز ایجنسی کے مطابق فلسطین کی تحریک حماس کے اعلیٰ رہنما اسماعیل ہنیہ نے ایرانی نومنتخب صدر مسعود پزشکیان سے رابطہ کر کے ان کو صدر منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔ اس موقع پر اسماعیل ہنیہ نے کہا کہ ایران نے صدارتی انتخابات کے دوران مستحکم جمہوری نظام کا بہترین نمونہ دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی جانب سے فلسطینی مقاومت کی حمایت پر شکریہ ادا کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ مسئلہ فلسطین کا سیاسی حل نکل آئے گا۔ حماس کے بیان کے مطابق نومنتخب صدر ڈاکٹر پزشکیان نے المواسی کیمپ پر صہیونی جارحیت کی شدید مذمت کی اور کہا کہ مشکل اوقات میں فلسطینی عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ان کی کابینہ عالمی فورمز پر مسئلہ فلسطین کو مزید اجاگر کرے گی۔ دوسری جانب یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل کے سربراہ نے بھی ڈاکٹر مسعود پزشکیان کے ساتھ ٹیلی فونی گفتگو میں ایرانی عوام کے توسط سے ان کے انتخاب پر انہیں مبارکباد پیش کرتے ہوئے اسے ایرانی قوم کے عزم و ارادے کی فتح قرار دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم فلسطینی قوم اور دنیا کے تمام مظلوموں کے حقوق کے حوالے سے اسلامی جمہوریہ ایران کے مضبوط اور فیصلہ کن موقف کی قدردانی کرتے ہیں۔ یقین جانیں کہ تاریخ ایران کے حق پسندانہ موقف کو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ اس موقع پر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے بھی کہا کہ بعض عرب ممالک کے برعکس یمن نے
عملی طور پر بہت سی مشکلات اور ممکنہ خطرات کے باوجود فلسطینیوں کی حمایت کے میدان میں قدم رکھا ہے جو تاریخ میں یادگار رہے گی۔ شہر غزہ کے مرکز پر صہیونی حکومت کی فوج کے تازہ ترین حملے میں مزید 5 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ فلسطینی نیوز ایجنسی سما کی رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے پیر کو مرکزی غزہ میں واقع المغازی کیمپ میں ایک رہائشی مکان کو حملے کا نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 3 بچوں سمیت 5 فلسطینی شہید اور کئی زخمی ہو گئے۔ یہ حملہ ایسی حالت میں انجام پایا کہ اتوار کو صہیونی حکومت نے ایک مجرمانہ کارروائی کرتے ہوئے مرکزی غزہ میں آنروا کے ایک اسکول پر حملہ کر کے 12 فلسطینیوں کو شہید اور 70 کو زخمی کر دیا تھا۔ فلسطین کے اسپورٹس میڈیا فیڈریشن کے سربراہ مصطفیٰ سیام نے اعلان کیا کہ غزہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے صہیونی حکومت کے حملوں میں 300 فلسطینی کھلاڑی شہید ہو چکے ہیں۔ مصطفیٰ سیام نے کہا کہ غزہ پٹی کے جنوبی صوبوں کے 90% سے زیادہ اسٹیڈیم صہیونی فوج کے حملے شروع ہونے کے بعد سے تباہ ہو چکے ہیں۔ غزہ پٹی میں فلسطین کی وزارت صحت نے اعلان کیا کہ 7 اکتوبر کے بعد سے اب تک 38,000 سے زیادہ فلسطینی شہید اور 88,000 سے زیادہ زخمی ہو چکے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ فائرنگ سے زخمی، شوٹر سمیت 2 ہلاک۔ مودی، کھڑگے، راہل نے ڈونلڈ ٹرمپ پر حملے پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ NRA کی بے عملی پر حکومت کی خاموشی کیوں نہیں ٹوٹتی؟ کھڑگے، مسلم پرسنل بورڈ مینٹیننس الاؤنس پر سپریم کورٹ کے فیصلے کی مخالفت کرے گا۔ 6 ندیاں اب بھی خطرے کے نشان سے اوپر۔ مصری حکومت نہر سوئز کو $1 ٹریلین میں بیچنا چاہتے، ویڈیو کلپ نے ہنگامہ برپا کر دیا۔ اسرائیل کا حماس کے ملٹری چیف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، حملے میں 71 فلسطینی شہید۔ ٹرمپ پر قاتلانہ حملے کی عالمی رہنماؤں نے سخت لفظ میں مذمت کی۔ غزہ کا ناصر اسپتال بھی علاج معالجہ کی سہولت دینے سے مکمل قاصر ہو گیا۔ وزارت صحت، غزہ میں قتل عام جاری، حماس کا جنگ بندی مذاکرات سے دستبردار ہونے کا اعلان۔ جرمنی میں امریکی میزائل لگائے گئے تو یورپ نشانے پر ہوگا، روس کا انتباہ۔ بمباری سے تباہ حال، غزہ میں بچیوں کے لیے باکسنگ کوچ کی حوصلہ افزا تربیت۔ الزیب کو نشانہ بنانے کے لیے 5 بڑے بم گرائے گئے، کچھ زیر زمین قلعوں میں گھس گئے۔ کیس ریلیف کا یمن میں یتیم بچوں کے نگرانوں کے لیے تربیتی پروگرام کا آغاز۔ مسلم طلاق یافتہ خواتین کی کفالت سے متعلق عدالت عظمیٰ کا حالیہ فیصلہ اسلامی قانون شریعت کے خلاف ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کا سپریم کورٹ کے فیصلے کو واپس لینے کا مطالبہ۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی عالمی پریشانیاں بڑھنے لگی ہیں، کیونکہ اس کی بربریت کے خلاف آواز اٹھانے والوں میں اب ایسے لوگ بھی شامل ہو گئے ہیں جو صرف آواز ہی بلند نہیں کرتے بلکہ اس سے زیادہ کچھ اسرائیل کو نقصان پہنچانے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں، اور یہ ممالک اعتراف کرنے لگے ہیں کہ اس کا مسئلہ حل بس 2 ریاستی فارمولہ ہی ہے۔ گزشتہ چند مہینوں کے دوران کئی یورپی ملکوں نے 2 ریاستی فارمولے پر زور دیتے ہوئے فلسطین کی مملکت کو تسلیم کر لیا تھا۔ جولائی کے مہینے میں عالمی سیاست میں مزید ایسے بدلاؤ آئے ہیں جن کی وجہ سے اسرائیل دباؤ میں آ گیا ہے۔ برطانیہ میں کنزرویٹر پارٹی جب تک برسر اقتدار تھی، وزیر اعظم رشی سونک آنکھیں بند کر کے اسرائیل کی حمایت کر رہے تھے اور فلسطین کی حمایت کرنے والوں کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن عام انتخابات میں انہیں ان کی پارٹی کو شرمناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ برطانیہ میں لیبر پارٹی اقتدار میں آ گئی۔ اتنا ہی نہیں، نو منتخب برطانوی وزیر اعظم اسٹارمر نے غزہ کی ہلاکتوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مسئلے کے فوری حل پر زور دیا۔ انہوں نے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا اور اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو سے ٹیلی فون گفتگو میں اسٹارمر 2 ریاستی حل کی ضرورت پر زور دیا۔ برطانوی وزیر اعظم اسٹارمر نے تمام فریقین کو احتیاط سے کام لینے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے یرغمالیوں کی رہائی اور غزہ میں انسانی امداد کی رسائی کی فوری ضرورت پر زور دیا۔ برطانوی وزیر اعظم نے فلسطینی صدر سے بھی ٹیلی فون پر بات کی اور فلسطین کی بین الاقوامی قانونی حیثیت کا یقین دلایا۔ یہ ایک بڑی اور اسرائیل کو پریشان میں ڈالنے والی تبدیلی ہے۔ دوسری جانب آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھونی البانی نے بھی فلسطینی اسرائیل تنازع سے نمٹنے کے لیے نوٹیشن تھیوری کی حمایت کے لیے وفاقی حکومت کے عزم کو دہرایا۔ مسٹر البانی نے سڈنی میں صحافیوں کو بتایا کہ ہم نے مشرق وسطیٰ میں لوگوں کی سلامتی اور امن کو فروغ دینے کے لیے جنگ بندی کی حمایت کی ہے۔